آگ، ہوا، پانی سب چیزیں حضرت عمر کے تابع کیوں تھی؟ سیدنا عمر بن خطاب کے پاس علم، عمل اور اخلاص سے ملنے والی قوت اور طاقت موجود تھی، اور اسی قوت اور طاقت کی وجہ سے اللہ نے دنیا کے فرما راؤں اور بادشاہوں کے تاج ان کے قدموں میں لا کر ڈال دیے۔ فقیرانہ زندگی تھی، لیکن وقت کے بڑے بڑے سپر پاور والے بادشاہ کیسر اور کسریٰ بھی تھرایا کرتے تھے، نام سن کر کانپتے تھے، لرزہ بر اندام ہو جاتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس علم، عمل اور اخلاص کی قوت موجود تھی۔ ہوا پر حکم۔ ایک مرتبہ حضرت عمر منبر پر کھڑے ہو کر فرمانے لگے، اے ساریہ، پہاڑ کی طرف سے دھیان رکھنا، ہوا ان کے پیغام کو زبان سے لے کر اس کے امیر لشکر تک پہنچا دیتی ہے، یہ ان کا ہوا پر حکم چل رہا ہے۔ زمین پر حکم۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ میں زلزلہ آیا، سیدنا عمر نے زمین پر ایڑی ماری، فرمایا، اے زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ زمین کا زلزلہ اسی وقت رک جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگ پر حکم۔ ایک مرتبہ مدینہ کے باہر ایک آگ نکلتی ہے اور مدینہ طیبہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کو بلا کر حکم دیتے ہیں کہ اس آگ کو پیچھے اس کے اپنے مخرج کی طرف دھکیل دیجئے۔ وہ اپنی چادر کو کوڑے کی مانند بنا کر اس آگ کی طرف مارنا شروع کرتے ہیں۔ آگ بنتے بنتے جہاں سے نکلی تھی وہاں پر واپس چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آگ پر حکم چل رہا ہے، ہوا پر حکم چل رہا ہے، زمین پر حکم چل رہا ہے، دریاؤں کے پانی پر حکم چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پانی پر حکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ مصر کے امیر لشکر نے لکھا، اے امیر المومنین، دریائے نیل کے پانی کے جاری ہونے کے لیے ہر سال ایک جوان لڑکی کی قربانی دی جاتی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی خط لکھا کہ اسے دریا میں ڈال دو۔ اس خط میں لکھا تھا، اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، لیکن اگر تو اللہ رب العزت کے حکم سے چلتا ہے تو امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے حکم دیتا ہے کہ تو چلنا شروع کر دے۔ دریائے نیل کا پانی آج بھی چل رہا ہے اور عمر بن الخطاب بھی اللہ کی عظمتوں کے پر سے لہرا رہا ہے۔ بیت المقدس کیسے فتح ہوا؟ بیت المقدس کی فتح یابی کا مسئلہ۔ مسلمانوں نے وہاں پر چڑھائی کی، وہاں کے لوگوں نے کہا، آپ اپنے خلیفہ کو ہماری طرف بھیجیے، ہمارے پاس ان کی نشانیاں ہیں، ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ نشانیاں موجود ہوئیں تو بغیر کسی لڑائی کے ہم چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے اور ان کی جولی میں ڈال دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری زندگی یہ تھی کہ اپنے کرتے پر بھی چمڑے کے پیوند لگے ہوئے ہیں، عدل و انصاف اتنا کہ اگر غلام ساتھ ہے تو کچھ فاصلہ خود سواری پر بیٹھتے اور وہ پیدل چلتا، اور کچھ فاصلہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چلتے اور اس کو سواری پر بٹھاتے، اور جب آخری وقت آیا تو وہ منزل آپ کے پیدل چلنے کی تھی اور غلام کے سواری پر بیٹھنے کی تھی۔ مسلمانوں کا امیر المومنین اس حال میں دشمن کے سامنے پیش ہوتا ہے کہ اس نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے، غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے، کپڑے میں پیوند لگے ہیں، مگر ان کے چہرے پر وہ جاؤ جلال تھا، وہ ہیبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رعب کے ذریعے ان کی ایسی مدد کی کہ جب کفار نے دیکھا تو ان کے پتے پانی ہو گئے، کہنے لگے، یہ وہی شخصیت ہے جس کی نشانیاں کتابوں میں ہیں، بیت المقدس کی چابیاں ان کی جولی میں ڈال دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عزتیں کیسی مل رہی ہیں؟ صرف قوت ایمانی کے سبب، جو انسان کو علم، عمل اور اخلاص کی وجہ سے نصیب ہوتی ہیں۔ چراغ کا علم جلاؤ۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ طالبات جو آج سند لے کر فارغ ہوں اور جن کو اللہ رب العزت نے یہ خوشی کا موقع فراہم کیا کہ علم کی نسبت نصیب ہوئی، وہ اس معلم پر عمل کر کے خود بھی نیک بنے اور جہاں رہیں وہاں بھی علم کی روشنی کو پھیلائیں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ جہاں جہاں جو بچی جائے وہ علم کے چراغ کو جلائے، تاکہ امت کے اندر جو جہالت کا اندھیرا آ چکا ہے یہ روشنی میں تبدیل ہو جائے، اور یہ روشنی مینارہ نور بن جائے اور لوگوں کی زندگیوں کو منور کرنے لگ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی محنت کی اور جو دین ہم تک پہنچایا،
اس دین کی حفاظت کرنے والی جماعت میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ جب آپ علم پر عمل کریں گی اور اس عمل کی روشنی کو پھیلائیں گی تو آپ اس دین کی حفاظت کرنے والوں کے گروہ میں اور جماعت میں شامل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین دعا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے کہ جس نے میری بات کو سنا اور اس پر عمل کیا، پھر اس کو محفوظ کیا اور لوگوں تک اس کو ایسے پہنچایا جیسے اس کو سنا۔ اے بیٹی، اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، کتنی پیاری دعا دی۔ معلوم ہوا کہ جو بچی دین کا کام کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کی شکل و صورت پر بھی ایسا ہی نور دیں گے جو اس کے چہرے کی زیبائش ہوگا، چہرے پر جاذبیت ہوگا۔ چونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے، غموں سے خود بچائیں گے تاکہ اس کے چہرے پر کبھی شکن نہ آئے، کبھی پریشانی کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے اس کے چہرے پر اثرات نہ ہوں۔ اس لیے دین کے کام کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی سے بچائیں گے اور دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بچائیں گے اور اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے اوقات کی قدر و قیمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ لمحہ فکریہ۔ آج بھی جو انسان چاہے کہ مجھے یہ عزتیں نصیب ہوں تو راستہ وہی ہے کہ علم حاصل کرے، اس کو عملی جامہ پہنائے اور عمل فقط اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرے۔ اپنی شخصیت کے اندر عمل کو پیدا کر لیجئے، پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت دنیا میں کیسی عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ ہم گناہوں کی زندگی گزار کر عزتوں کے طلبگار بنتے پھرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نفس اور خواہشات والی زندگی گزاریں اور پھر سوچیں کہ عزتوں بھری زندگی ملے گی؟ اس لیے عزت والی زندگی اس انسان کو ملتی ہے جس کی زندگی کی بنیاد سچ پر ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، ایک گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنا پڑیں گے۔ بعض اوقات جھوٹ پر ہی زندگیوں کی بنیاد ہوتی ہے۔ اسی لیے طالبات اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں کہ انہوں نے علم کی جو نسبت پائی کیا فقط لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے؟ اگر ساری دنیا ہمیں نیک کہتی رہے مگر اللہ رب العزت کے ہاں نیکیوں میں شمار نہ ہو تو یہ دنیا کی تعریفیں کس کام کی؟ اور اگر ساری دنیا ہمیں برا کہتی رہے لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ہم نیک لوگوں میں گنے گئے تو ہمیں دنیا کی بد تعریفی کیا نقصان پہنچا سکے گی؟ ناظرین اکرام، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کام کریں گے رضا الہی کے لیے کریں گے، دکھانے سے گریز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے، علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کامنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔